اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام بتایا کہ اللہ کے احکامات ہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہیں، اور وہ پیغام، وہ احکامات کیسے پہنچتے ہیں؟ انبیاء کے ذریعے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغام لے کے آئے جو قیامت تک کے لیے رائج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر یہ لوگ، کون لوگ؟ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب نے اعتراض کیا، کس وجہ سے؟ اس عناد میں کہ یہ پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے یہ بیان دیا، یہ نصیحت فرمائی کہ اگر یہ لوگ حاجو کا آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فقل، بس کہہ دیجئے، اسلمت، میں سپرد کرتا ہوں، میں تابع کرتا ہوں، وجہیا، اپنے چہرے کو، مراد اپنی خواہشات کو، اپنی ذات کو، کس کے؟ للہ، اللہ کے، ومن تابعنی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری اتباع کی، جو میرے پیروکار ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو محمدی امتی کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ انہوں نے بھی اسلمت کا کلیہ اپنا لیا، اسلمت وجہی، انہوں نے بھی اپنی خواہشات کو، اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیا۔ تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ محمدی امتی ہونے کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا، خالی نام رکھنے سے امتی نہیں ہوتا۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، مراد اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں کو، مراد مشرکین مکہ، ان سے بھی کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے، اسلمتم، کیا تم سپرد کرتے ہو، تابع ہوتے ہو، کیا تم اللہ کے تابع ہوتے ہو؟ ان سے سوال کیجئے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر وہ تابع ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پس بے شک آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ ان کو منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا۔ واللہ، وَإِنْ، اور اگر، تولوا، وہ پھر گئے، واللہ، اور اللہ تعالی، بصیرا، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، وہ دو بھی ریئیکشن دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات سے انکار کریں، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بلا وجہ، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، یأمرون بالقسط، جو
انصاف کا حکم دیتے ہیں من الناس لوگوں میں سے، نبیوں کو بھی، اور وہی کام انبیاء والی ذمہ داری دینے والے عام لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ان کو نہ تو نبیوں سے غصہ ہے نہ لوگوں سے غصہ ہے، ان کو غصہ ہے حق بات سے، جو بھی حق بات بیان کرے گا وہ اس کے خلاف کھڑے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرہم، بس ان کو خوشخبری دے دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال، ان کی محنتیں ضائع ہو گئیں، غارت گئیں، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی کر کے وہ جس مال کے پیچھے، دنیا کی اس زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد فوت ہو جانا ہے، تو وہ مال ان کے کس کام آئے گا؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی مخالفت میں جو محنت کرتے ہیں، جو اسلام کے نام کو مٹانے کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں، وہ ضائع جاتی ہیں۔ اسلام تو اتنا بلند ہوتا ہے، جتنا اسلام کے خلاف وہ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کا ان کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو وہ دنیا میں بھی ان کی محنت ضائع اور آخرت میں تو ضائع ہے ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اپنی بھلائی کو سمجھنے اور اپنے اصل انجام کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔